بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور عجیب عجیب سوال لوگ مجھے بھیجتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو 7 اسٹینٹ پڑے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ ایڈوائز کر دیں یہ ایڈوائز کر دیں. بابا ایڈوائز صرف ڈاکٹر سے ہی لینی چاہیے. تو جس کو 7 پڑے ہوں یا 70 پڑے ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ڈاکٹر کیسے چوز کرنا ہے. یہ نہیں میں آپ کو بتا سکتا کہ علاج کیسے کرانا ہے, کیونکہ ڈاکٹر چوز کرنا بھی بڑا ایک امپورٹنٹ کام ہوتا ہے جس کو ہم سوچتے نہیں ہیں. لیکن آج میرے ساتھ ڈاکٹر جواد رفیق ہیں, انٹرونشن کارڈیولوجسٹ ہیں اور کافی عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں. اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے دل کا کیا حال ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو فار جوائننگ اس. تھینکس فار یہ پہلے تو یہ بتا دیں, بڑی عید گزری ہے, لوگوں کو یہ ٹینشن ہے کہ یا گزر رہی ہے ابھی بھی لوگوں کے لیے, ان کو ٹینشن ہے کہ بڑا گوشت کھانے سے کتنی دل کی بیماریاں ہوں گی ہمیں. سر. بیسیکلی کوئی بھی جو ریڈ میٹ ہے, بیسیکلی را میٹ ہم جسے کہتے ہیں, وہ نہیں لینا کوشش کر کے. نہیں ہم پکا لیں گے. نہیں سر, پکا کے بھی میٹ ول بی دا میٹ ایکچولی. ہاں سو دوسرا ایک ہمارا بڑا چکر یہ ہے کہ ہم جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ سال چیک کری دا ٹائم ہیز کم اور ہم نے اسے کھا جانا ہے سارا. مطلب 2 4 5 بوٹیاں لے لیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. 5 بوٹی کون کھاتا ہے؟ وہ آپ کھا لیں گے, میں نہیں کھاؤں گا. میں تو 3 وقت میں 5 بوٹی کھاؤں گا. وہی نا سر. سو اس میں لوگ ایکچولی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. پیپل دے ویٹ فار لائک 6 months 8 months. میجورٹی جو ہماری عوام ہے اس میں پھر آپ 2 کلو میٹ کھاتے ہیں پر ڈے کے اوپر جا کے. سو دیٹ کازز دا ہائی کولیسٹرول اینڈ ہائی بلڈ پریشر لیولز ایوری تھنگ. اچھا یہ جو ہے ایک عام تاثر ہے کہ سی فوڈ از ویری گڈ فار ہارٹ. یا دیٹس ٹرو سر. لیکن میں نے جو باہر ابھی میں گیا تھا امریکہ, میں نے وہاں ایک اسٹڈی پڑھی کہ سی فوڈ میں کئی چیزیں ہیں وہ ٹوٹل نو. جیسے وہ کہتے ہیں شرمپس کھانے سے تو کولیسٹرول کی فیکٹری ہے. جی ایسا ہے سر. شیمپس کے اندر بہت زیادہ ایکچولی سی فوڈ میں نا اسپیسیفکلی ہمارے ریجن میں لائک انڈیا پاکستان بنگلہ دیش, سی فوڈ مینس فش ایکچولی. بس وی ڈونٹ گو فار ہم اب لیکن پرانس اور شرمپس اور یہ سارا جو ہے ہاں جی, چیزیں. دوز آر ہیویلی. اچھا پھر اس میں شارک کا جو مچھلی کا جو گوشت ہے وہ کافی کولیسٹرول پیدا کرتا ہے. سر شارک سے ملاقات ہوئی نہیں کبھی, آپ کو علم زیادہ کھا ہے. کے دیکھیں, کھا سر کے دیکھیں. ہمیں کہاں سے ملنا ہے سر شارک کا, یہ بات نہیں ہے. آپ جب اگلی بار امریکہ جائیں تو کھا لیں وہاں پہ. ہاں یہ بات ہے, وہاں پہ مل جائے گا. لیکن نہیں, میرا مطلب ہے کہ ایوری سی فوڈ از ناٹ ہیلدی. ایگزیکٹلی ناٹ ایوری سی فوڈ از ہیلدی. وی جسٹ ایکچولی جب ہم کہتے ہیں کہ سی فوڈ از گڈ ان آر کمیونٹی اٹ مینس اے نارمل فش جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں عام طور پہ. دیٹ از بیٹر دین دا مٹن اینڈ دا بیف ایکچولی. وہ کیا سمٹمز ہیں کہ جس سے مجھے یہ پتہ چلے کہ یار مجھے, اچھا کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ گیس جو ہوتی ہے نا وہ بھی لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. تو اب کیسے پتہ چلے کہ گیس ہے کہ ہارٹ اٹیک ہے؟ ایکچولی سر بڑا اچھا سوال ہے آپ کو. ٹو بی ویری آنیسٹ, انفیریئر وال ایم آئی مطلب دل کی نیچے والی کھڑکی کا ہارٹ اٹیک, ڈیٹ میمک ود دا میدے کی بیماری. آئی مین گیس اور اسٹمک پین, رائٹ. پین یہاں پہ ہو رہا, پین پوائنٹ ہوگا, یوں بھی ہو سکتا ہے. وہی ایگزیکٹ وہی پکچر ہوتی ہے اسٹمک کی, ایگزیکٹ وہی پکچر ہوتی ہے انفیریئر وال ایم آئی کی. اس لیے بینگ کارڈیولوجسٹ ہم سب کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ میدے کی جب بھی تکلیف ہو جسٹ ڈو گیٹ اے ای سی جی ڈن. ایکچولی کہیں سے بھی ہو جاتی ہے, ویری ایزی. اس میں ہمیں پکچر کلیئر ہو جاتی ہے کہ جی ہارٹ اٹیک ہے یا اسٹمک کا کچھ ہے ایشو. سو اٹ میمکس اے لاٹ ایکچولی. سو ای سی جی ہونا ضروری ہے. کیونکہ سب سے پہلے تو میدے میں جلن ہوتی ہے نا, ہارٹ اٹیک میں بھی. ہارٹ اٹیک میں بھی جلن ہوتی ہے میدے میں. اسپیسیفکلی میں وہی آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ انفیریئر وال ایم آئی دیٹ از ایگزیکٹ لائک دا میدا. اس کی پریزنٹیشن اور میدے کی تکلیف دونوں کی پریزنٹیشن سیم ہے. ابھی جیسے عید چل رہی ہے آپ کے سامنے ہے. سو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ بڑا گوشت مطلب دبا کے کھاتے ہیں. بڑا کا مطلب ناٹ بڑا ان کوانٹٹی, مطلب ان مور کوانٹٹی. سو اس میں جو پیشنٹ رات میں ہمارے پاس فال کر رہے ہوتے ہیں ان دا ایمرجنسی ایکسن ڈپارٹمنٹس, ان کی میں خاص طور پہ جونیئرس کو یہ ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جسٹ گیٹ ڈن اے ای سی جی. 100 روپیہ خرچہ بھی نہیں آتا. تو آپ کو ایک لائف تھریٹننگ آپ سچویشن سے اور ایک صرف سادہ میدے کی بیماری پہ آ جاتے ہیں. اچھا اگلا جو میرا سوال ہے نا, میں نے آپ کو ایکچولی اس سوال کی وجہ سے آج ریکویسٹ کی تھی. سر جو میں آپ سے پوچھنے والا ہوں, یہ بڑا لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کس طرح زہر کھا رہے ہیں اور خوفناک چیز کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے کارڈیک پرابلمس بہت بڑا. مجھے خود نہیں تھا, تھوڑا عرصہ پہلے پتہ چلا. انڈیا کی ایک اسٹڈی آئی ہے, سر ہمارے یہاں تو نہیں ہوتی ایسی اسٹڈی, انڈیا میں ہی ہوتی ہے.
انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو مکس مسالے ہیں، انہوں نے خاص طور پہ MDH مسالوں کا نام لے کر، جو سب سے زیادہ بکنے والے مسالے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہیں 3-4 لوگ، سر انہوں نے کہا یہ مکس مسالہ جن گھروں میں کھایا جاتا ہے وہاں کارڈیک ڈیزیزز بہت زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ انویریبلی اس میں سالٹ کی کوانٹٹی ہوتی ہے، انویریبلی. اچھا پھر گرم مسالہ جو اس میں خود سالٹ ہوتا ہے، تو وہ اس میں ایسا ہی سر. اب ہے کیا دیکھیں، ایک نارملی ہم اگر 250 گرام لیتے ہیں سادہ مٹن، بکرے کا گوشت، اسے آپ وداؤٹ سالٹ پکا لیں، لیکن اس کی اپنی ایک تاثیر ہے جیسے ہم گرم ٹھنڈا کہتے ہیں عام زبان میں، ہمارے پاکستانی میں بڑا ہے نا یہ چیز گرم ہے کہ نہیں. سو دیٹ از ہاٹ ان نیچر ایکچولی. اب اس میں اب آپ نے مسالے لیے، اس میں گرم مسالہ بھی ہوگا، اس میں بلیک پیپر بھی ہے، اس میں سالٹ خود بھی ہے. تو سالٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بلڈ پریشر شوٹ اپ ہوتا ہے. آلریڈی مٹن کی وجہ سے بلڈ شوٹ کرے گا، سالٹ کی وجہ سے شوٹ کرے گا، پھر مکس مسالوں کی وجہ سے شوٹ کرے گا. الٹیمیٹلی دا بلڈ پریشر ول رائز اینڈ دا ہارٹ اٹیک ول کم فار شیور. یہ اسٹڈیز ایسی کافی ہو رہی ہیں، USA میں بھی ہو رہی ہیں، لیکن سنس وہ بہت زیادہ مسالے اور وہ یوز نہیں کرتے، سو وہ چائنیز اور یہ کورین فوڈ کے اوپر وہ بڑا کر رہے ہیں. تو وہ انڈین اسکالر سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ مسالے یوز کریں لیکن مکس نہ کریں، گھر میں بنائیں، ہاں جی، گھر میں جو پرانا سسٹم ہوتا تھا وہ خود کوٹ کے Exactly. ہاون دستے سے یہ وہ اس طرح آپ مکس کریں اور بنائیں، ایگزیکٹلی، تو آپ بہت سی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. کیونکہ اس میں آپ سالٹ کی کوانٹٹی کو آپ یو کین مینیج اٹ رائٹ، کہ آپ نے کتنا ڈالنا ہے کتنا نہیں ڈالنا. مکس جو پیکٹ باہر سے آتے ہیں، بڑی فیمس کمپنیز ہیں ہمارے پاکستان میں بھی چلتی آ رہی ہیں سالوں سے، ان میں کیا ہے ہمیں نہیں پتا، اور نہ ہی ہم پڑھتے ہیں. ہماری خواتین کہاں پڑھتی ہیں پیچھے کہ سالٹ کتنا ہے کیا کتنا ہے، کھولا اور ڈال دیا اس کے اندر. سو ڈیفینیٹلی وہ صحیح نہیں ہے، سیف نہیں ہے. ارے جنوری کے مہینے میں سر میں آپ کو اپنی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ میری ایک سرجری ہوئی ٹانگ کی، چھوٹی سی پروسیجر تھا، سر لیکن اس کے بعد وہ 2 دفعہ ہوا، تو میری اس کے بعد جو ہے نا بلڈ پریشر ہی نارمل نہیں ہو رہا تھا، سر کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا. 190 منیمم تھا، نیچے 150. ایک ویسے ہی آدمی کو ٹینشن ہو جاتی ہے، وہ آدمی ہر گھنٹے کے بعد کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی، یار میں بالکل دیکھوں اور میڈیکیشن میری بہت زیادہ ہو گئی. تو میرے کارڈیالوجسٹ نے مجھے کہا کہ آپ کو پاکستان سے باہر جانا پڑے گا تھوڑے دن کے لیے، کم از کم لاہور سے باہر جانا پڑے گا. تو میں نے چلا گیا، اور آپ ٹھیک بھی ہو گئے ہوں گے میں ٹھیک بھی ہو گیا. ایسے ہی. اینڈ دین ہی سیڈ، میں نے ان کو فون پہ جب پوچھا کہ کیا وجہ، ان کا یہ اسموک کی وجہ سے تھا. تو یہ اسموک ہمارے بلڈ پریشر کو کیسے افیکٹ کرتی ہے؟ سر ہے کیا کہ واٹ از اسموک، ایک ہیوی پارٹیکلز ہیں ڈسٹ کے، صحیح ہے. آلریڈی ہم جو ہے بیسیکلی تھوڑا سا میکینزم اگر ہم سمجھیں، بلڈ پریشر کیا کرتا ہے، بلڈ پمپس فرام دا ہارٹ گوز ٹو دا برین، ایک پراپر آکسیجن دے کے پوری باڈی کے اندر گھومتا ہے بلڈ. یہ ایک میکینزم ہے. اس بلڈ میں کیا ہے، آکسیجن، باقی نیوٹرینٹس بھی ہے. مینلی ہمارے برین کو آکسیجن چاہیے اور پوری باڈی کو بھی آکسیجن چاہیے، پلس کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے کے ساتھ جاتا ہے. مطلب ایک کنٹینیوس اس طرح کا ایک سرکل چل رہا ہے پیدائش سے لے کے موت تک. اب جب آپ انہیل کرتے ہیں، اور ہم آکسیجن کہاں سے لیتے ہیں، کوئی سلنڈر تو ہے نہیں ہمارے ساتھ، سو وی ٹیک اٹ فرام ایئر رائٹ، جو باہر ہوا چل رہی ہے. اب اسموک کے اندر وہ ڈسٹ پارٹیکلز اتنے زیادہ ہیں کہ یو ڈونٹ گیٹ اے پراپر آکسیجن ٹو دا باڈی، ٹو دا ہیڈ، ٹو دا آل ایکسٹریمیٹیز آف دا باڈی. اب جب آپ وہ لے کے ہی نہیں جا پاتے تو دل کیا کہتا ہے، اچھا نہیں آکسیجن کم پہنچ رہی برین کو، اور زور لگاؤ. سمجھیں، دل کو میسج برین کیا بھیج رہا ہے کہ مجھے آکسیجن نہیں مل رہی پوری، زور لگاؤ. اب بلڈ اسٹارٹس ٹو پمپنگ، وہ پمپ زیادہ کر رہا ہوتا ہے، پریشر زیادہ ہو رہا ہے، برین پھر بھی کہہ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. الٹیمیٹلی کیا ہے، ایک فالس ویشیس سرکل بن جاتا ہے برین اور ہارٹ کے بیچ میں. وہ کے اندر یہ آکسیجن نہیں پہنچ رہی، یہ کہہ رہا ہے میں زور لگا رہا ہوں، یہ اور زور لگاتا ہے. which happened with you actually. یہ آپ عجیب ساس بہو والے جھگڑے کی بات کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے سر. میں مطلب کہ برین اور ہارٹ کا جھگڑا ایسا ہے جیسے ساس بہو کا. ایسا ہی ہے سر. مطلب آپ دیکھیں نا، یہ برین تو بیچارہ پھر بہو ہے، ہارٹ بیچارہ ساس ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ لوگوں کا عام تاثر یہ ہے کہ ڈاکٹرز ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہمیں اینجیوپلاسٹی کر دیتے ہیں، اسٹینٹس ڈال دیتے ہیں. سر ایسے لوگوں کو UK بھیج دیں جہاں ان کو دانت کے درد کے لیے بھی نا 8 مہینے ویٹ کرنا پڑتا ہے. وی آر ناٹ، بات پہ عجیب سی ہو جائے گی. یہاں پہ کیا ہے، ان پاکستان ہم لوگ ایزیلی اویلیبل ہیں. کوئی بندہ بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہم 40-50 ہزار میں اس کی اینجیوگرافی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور 3 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے میں اس کو ایک اسٹنٹ ڈرگ
کوٹڈ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں, وچ از ناٹ ایون $1,000. صحیح ہے. ایک یعنی میڈیکیٹڈ ہوتا ہے وہ. ایگزیکٹلی. تو $1,000 میں آپ کی ایک مطلب ہم اگر بات کریں انٹیریئر وال ایم آئی, LED ویسل ہوتی ہے جس میں ڈیزیز ہوتی ہے, ایک اسٹنٹ سے اگر کھل جاتی ہے تو $1,000 سے کم میں آپ کا علاج ہو گیا. یہ کون سا برداشت نہیں ہو رہا سر. بٹ ان کی بیچاروں کی کمائیاں کتنی ہیں سر دیکھیں میری بات سنیں, اسٹنٹ ہم نہیں بنا رہے. آپ سمجھے نہیں میرا مطلب, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو کمیشن مل رہا ہے. سر دیر آر بلیک شپس. میں یہ نہیں کہوں گا کہ سب وائٹ کوٹڈ ہیں اور سب صاف ستھرے ہیں. دیر آر بلیک شپس, لیکن وہ نمبر میں بہت کم ہے, مے بی 4 or 5% ہوں گے. تو کتنا ایک آدمی کو یہ کیسے پتا چلے کہ مجھے واقعی اب اسٹینٹ پڑوانا ہے؟ سر اینجیوگرافی وہ پروسیجر ہے جس میں پتہ چلتا ہے تو ویسلز پلیک کیسے آ ہیں. رہا ہے نا اس میں تو. اب وہ مریض کو دکھایا جاتا ہے سامنے. ہاں مجھے پتا ہے, لیکن یہ کہ ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ سر ہم سمجھاتے ہیں سارا, دیکھیں یہ ویسل جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اب اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلیک پڑا ہوا ہے. کوئی بھی بندہ جو دیکھے نارمل ایک پائپ ہے, اس پائپ میں ایک جگہ سے کٹ پڑا ہوا ہے, مطلب وہاں پہ بلڈ سپلائی نہیں جا رہی. تو یہ کامن سینس کی بات ہے, اس میں ڈاکٹر ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس وقت ہم ایک لے مین کی طرح سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک پائپ ہے, یہ دوسرا پائپ ہے, یہ تیسرا پائپ ہے, یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ پرابلم آ رہا ہے. اور وہ سچ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کو سمٹمز آ رہے ہوتے تو ہیں. اب بلوننگ نہیں کرتے؟ سر بلوننگ یوز ٹو بی دیئر, لیکن بلون سے کیا ہے کہ وہ بلون سے ہم پریشر دے کے ویسل کو تھوڑا یوں کرتے ہیں, ڈائلیٹ کر دیتے ہیں, لیکن اٹ کمز بیک ایکچولی. سو ہم بھی اپنے آپ کو ساتھ تو ساتھ اس کی تکلیف الگ ہے بلوننگ کی, تکلیف پے تو ہے الگ ہے, اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم اس نے واپس آ جانا ہے. تو دین کمز دا اسٹنٹس ایکچولی. اسٹنٹ آئے, پھر ڈرگ ایلیوٹنگ آئے, پھر اب تو وہ آ گئے جو کہ سمجھیں بایو ڈیگریڈیبل ہیں, وہ اندر ویسل میں لگ کے اور 3 مہینے 6 مہینے کے اندر ویسل کا حصہ ہی بن جاتے ہیں. سو وہ مطلب بڑے بہت ترقی کر چکے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یار یہ اینجیو پلاسٹی کرنی ہے کہ اب بائی پاس کرنا ہے؟ سر ایسی ویسلز جو کہ ملٹیپل اسٹنٹس کے اوپر جا رہی ہیں, فار ایگزامپل آپ نے ایک بات کی مجھے 60 ڈلے ہوئے ہیں, تو میرا خیال آپ کو بھی کسی نے بائی پاس کا مشورہ دیا ہوگا کبھی. مجھے ڈاکٹر طیب نے کہا تھا. ایگزیکٹلی. سو اب اگر ملٹیپل جگہ آپ دیکھ رہے ہیں, فار ایگزامپل 4 جگہ 5 جگہ آ رہی ہے, ہماری جگہ پہ ہم جس سوسائٹی میں وی آر ان رائٹ, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش, میں سیم بات کرتا ہوں, وی آر سیم. سو اب اس میں ایک اسٹنٹ کی قیمت 3 لاکھ روپے ہے, 5 ڈال دیے, 3 into 5 is 15 لاکھ. وہیں آپ کا بائی پاس 5-6 لاکھ کا ہو جائے گا. ہمیں آپ کے اوپر اینستھیٹکس کے اوپر اعتبار نہیں ہے سر. ہمیں پھر آپ کی پوسٹ آپریٹو کیئر کے اوپر اعتبار نہیں ہے. اینستھیزیا ہیز امپرووڈ اے لاٹ. مرتے کتنے مر گئے ہیں سر؟ 10% mortality in the bypass is still in the US, ابھی بھی ہے. وہ اس لیے کہ ایج بڑی ہوتی ہے ان کی. ایج زیادہ ہے. ہماری جو جس ایج کے لوگ بائی پاس کرا رہے ہیں وہ اس ایج کے نہیں ہیں. سر ہمارے مرتے بھی نہیں ہیں. آپ دیکھیں, آپ دیکھ لیں, ٹو بی ویری لیکن ہماری پوسٹ آپریٹو کیئر اتنی ویک ہے کہ 40% تو مورٹیلٹی ریٹ ہے ودن 6 months. دیکھیں اس میں ڈاکٹر کا قصور کوئی نہیں. اب آپ سمجھیں اس بات کو. اور نہیں, میں تو اوور آل پیشنٹ کے لیے بات کر رہا ہوں بھائی, قصور تو نہیں میں ڈال رہا. نہیں سر, تسی پا رہے ہو نا, نہیں تھوڑا میں نہیں پا پا رہے رہا, تو اسی اپنا خواہ ڈیفینسو ہو گئے. سر میری کمیونٹی ہے, ہاں میرا بندہ ہے. نہ ہونا ڈیفینسو. میرا مطلب ہے کہ گھر کے اندر, اسپتال کے اندر اتنے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا دوں, میں نے 3 دن پہلے ٹویٹ کی تھی کوئٹہ سول ہاسپٹل کی, کہ چوہے جیسا ICU کے اندر پھر رہے تھے, اور وہ اس کی جہاں سے انٹراوینس ڈرگز اس کو لگ رہی تھیں اس پہ چوہے بیٹھے ہوئے تھے. تب یہ تو دیکھیں اس میں پیرامیڈکس اور ڈاکٹر کا قصور نہیں ہے, اس میں انتظامیہ کا قصور ہے. جس کا مرضی ہے, میں تو پیشنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں. ڈیفینیٹلی پیشنٹ وڈ سفر. سر پیشنٹ وڈ سفر. دیکھیں پروسیجر از ڈن, کیبج ہو گیا, بائی پاس ہو گیا, بندہ پیک ہو گیا. اگر آپ بائی پاس کرتے ہیں اور اسٹینٹس ہوتے ہیں تو دونوں میں فرق صرف کاسٹ کا ہے. نہیں, اسٹنٹ از آئی مین سم ون از ریڈی ٹو گو ہوم لائک آفٹر 6 hours, اور موسٹلی ایک رات رکھتے ہیں. بائی پاس کا تو پھر ایک پورا سلسلہ ہے, کیج بنتا ہے, وہ اس میں پہن کے رکھنا ہے, وہ 5-6 مہینے کی تکلیف ہے ساری. سو اسٹنٹس آر ویری ایزی ٹو گو. دل نیا ہو جاتا ہے بائی پاس میں. بائی پاس میں دل نیا ہو جاتا ہے, وہ جو ویسل بند ہے اس کو اگر آدمی کہتا ہے میں نے ایک اور شادی کرنی ہے جا کے, سر وہ تو بندہ بینگ مسلمان, میں تو ہر وقت نہیں آپ اپنے آپ کو چھوڑیں, آپ اپنا بس شکر کریں. جی سر. لیکن یہ ہے کہ میرا مطلب ہے واٹ آل از نیو. سر ایکچولی دی اریٹیشن, دی بریتھ لیسنس اینڈ آرتھوپنیا. جو بندہ چل رہا ہے تھوڑا سا بھی سانس بھول جاتا ہے, چلنے سے سینے میں درد ہو رہا ہے, فٹیگ ہو رہا ہے, یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. مجھے ہوتا ہے کیونکہ میں ایکسرسائز ہی نہیں کر رہا. سر سنس یو آر آلریڈی ایڈوائز فار دا کیبج بائی پاس اینڈ یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ ایکچولی,
سو آپ کو تو اس وجہ سے ہو رہا ہے. آپ کی فیملی ہسٹری بڑی اسٹرانگ تو ہے. اب تو آیا ہوا ہے، سنا ہے کہ کیا کہتے ہیں الیکٹرانک این جی او جو ہوتی ہے، پتہ نہیں کہ وہ اوپر سے اسکین کر کے کر لیتے ہیں. سر این جی او اوپر سے کر لیں، وہ کیا ہے، وہ تھرمل پیمیجز ڈالتے ہیں اوپر سے. لیکن ابھی بھی جو ایک سادہ باہر والا پروسیجر ہے ڈائی والا، وہی اچھا ہے. ایف ڈی نے ابھی تک اس کو اپروو نہیں کیا. ایف ڈی اے گوز، ابھی ہم وہی سیم فالو کر رہے ہیں. وی پٹ اے ڈائی جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہاں سے وزل بند ہے. آپ لوگ اس سے پہلے جو ہمارے پروسیجرز کرتے ہیں جیسے تھیلیم ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تھیلیم ایکچولی نان انویزو پروسیجر ہے. اینجیوگرافی کے اندر تو ہم ایک انجیکشن لگا رہے ہیں، اس کے تھرو ڈائی جا رہی ہے. تھیلیم اور پلس ہم ہارٹ تک پہنچ بھی رہے ہیں نا. اور تھیلیم میں کیا ہے کہ نان انویزو ہے، ہم اوپر سے پیمیجز لے لیتے ہیں. لیکن وہ آرٹریز کو تو نہیں کر رہی، وہ تو کیپلریز کو کر رہی ہے. کیپلریز کو کرے، لیکن تھیلیم مطلب پرسنلی میں اسے پسند نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے سمٹمز ہیں، ہی شوڈ ڈائریکٹلی آپٹ فار دا کارنری اینجیوگرافی. کیونکہ تھیلیم کے بعد بھی آپ نے اینجیوگرافی ہی کروانی ہوتی ہے ان کیس تھیلیم میں کچھ آتا ہے. سو تھیلیم واز موسٹلی فیمس ان یو ایس سے، بیکاز وہاں پہ انشورنس کور کر رہا ہوتا ہے. سو وہ انشورنس پہ لوڈ پڑتا ہے. ہم وی فالو دا موسٹلی برٹش سسٹم. لیکن وہ ٹائم بیس ہے نا اس کی ڈائی جو ہے، ٹائم بیسڈ بھی ہے، اور ہمیں تو امپورٹ کرنی پڑتی ہمیں ہے. امپورٹ بھی کرنا پڑتی ہے، پلس وہ فائنل رزلٹ بھی نہیں دے رہی نا. ہر تھیلیم کے بعد جس میں آپ کو ڈاؤٹ ہے، آپ یو ہیو ٹو آپٹ فار دا کارنری این جی او. سو میں تو سمپل کا بات کرتا ہوں کہ آپ سیدھا پہ کارنری پہ این جی او کروائیں. کیونکہ موسٹلی پیشنٹ خود پے کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہماری گورنمنٹ پے کر رہی ہوتی ہے. تو ہمارے پاس انشورنس والا پیشنٹ تو ہے نہیں یہاں پہ پاکستان میں، 1% بھی نہیں ہے میرا خیال، میرا بھی نہیں ہے. تو ہم لوگ خود پے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں پہلے آپ ایکو کریں، پھر اس کا تھیلیم کریں، پھر اس کی این جی او کریں. تو ڈائریکٹلی گو فار دا این جی او. کچھ ہے تو اس کا پلس مائنس گو فار دا اینجیو پلاسٹی، اسٹنٹنگ کر دیں. اگر ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے، گو فار دا بائی پاس. اچھا، ایک مزے کی بات اور بتاؤں میں آپ کو سر. دیر آر میگا ریسرچز جس میں انہوں نے لائک تھاؤزنڈ آف دا پیشنٹ لیے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل 1000 مریض لے لیا انہوں نے انٹروینشن مطلب اینجیو پلاسٹی پلس بائی پاس. 1000 مریض لے لیا جس کو فل میڈیکل ٹریٹمنٹ دے دیا ہے. اینڈ رزلٹ آفٹر 10 ایئرز دونوں کا سیم ہے. اب یہ ٹرائلز ہیں، دیکھیں یہ ٹرائلز ہیں، اس کا نام بھی ہے، ہم آف دا ریکارڈ ہم بیٹھ کے اس پہ بات بھی کر لیں گے. ایسا میگا ٹرائلز ہو چکے ہیں، لیکن سنس انٹروینشن ایک پوری بہت بڑی انڈسٹری ہے نا، سو وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتی. لیکن ایسا بھی ہے کہ اگر پیشنٹ ہے وہ کچھ نہیں کروانا چاہتا تو سمپل 4-5 دوائیاں اس کو دیں، پلیوکس کھلائیں اور اسٹیٹن دیں، اور ایگزیکٹلی اللہ خیر سے. اللہ خیر صلی اللہ. تو ہمارے یہاں اسٹیٹنس کی بھی تو کئی قسمیں ہیں نا، اتنے نام ہیں جس کو آدھی نہیں پتہ ہی نہیں کون سا صحیح ہے کون سا نہیں. 2 ہیں بیسیکلی ایف ڈی اے نے اپروو کیے ہیں اے سی ایس کے اندر ایکوٹ کورونری سنڈروم میں. ایک ہے جی روزوویسٹاٹن، دوسرا ہے اٹوروویسٹاٹن. تو یہ دونوں جس بھی نام سے آپ لے لیں، اور جیسے آپ نے ایک نام لیا پلیوکس، وہ ایک کمپنی کا نام ہے. سو اس طرح کمپنی آپ کوئی بھی چوز کرتے ہیں، لیکن سالٹ آپ نے مینلی دیکھنا ہے کہ سالٹ کون سا. لیکن بڑے سائڈ افیکٹس اس میں، ٹانگوں میں درد ہونا، یہ ہونا، یہ سر. ڈیفینیٹلی نا، وہ بیسیکلی واٹ اسٹیٹن از ڈوئنگ، چربی نکال کے باہر پھینک رہی ہے. اینڈ واٹ از چربی؟ دیٹ از طاقت اینڈ فیٹ. تو الٹیمیٹلی مائلجیاز اس کا ایک سائڈ افیکٹ ہے، وہ مطلب ٹانگوں میں خاص طور پہ درد ہوتا ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری Sir, مچ فار thanks جوائننگ a lot, اس ٹوڈے اینڈ ایجوکیٹنگ آور پیپل. سر آئی ہوپ کسی کو ضرورت نہ پڑے، لیکن Sir. جسٹ ان کیس اگر پڑے تو پھر اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. آمین. ہمیں سبسکرائب کریے گا. ڈاکٹر صاحب کے لیے کوئی سوال ہو تو کامنٹ سے ضرور دے دیجیے گا مجھے، میں ان کو پاس آن کر دوں گا. اور اپنا خیال رکھیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.